بھٹو کے دور کے بعد 2023 کے انتخاب میں انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے وہ عوامی طوفان آئے گا جو آپ کے ان بڑے بڑے جاگیرداروں کو بہا کے لے جائے گا. اور اب یہ تمام جاگیردار اور فیوڈل لارڈز اب اتنی بہترین پلاننگ اور پالیسی کے ساتھ آئیں گے. ہمیں اپنے دشمن کا اندازہ ہے ان کے پاس بڑا پیسہ ہے, ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے ان کے پاس بڑی زمینیں ہیں, ہمیں اس چیز کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ بڑے سکلڈ لوگ ہیں, یہ مہارت رکھتے ہیں الیکشن جیتنے کی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں انتخابی پالیٹکس کے اندر وہ اسٹریٹجی آج تک کسی نے نہیں اپنائی ہوگی جو آپ کو 2023 کے الیکشن کے اندر نظر آئے گی. پاکستان عوامی تحریک کی جب بنیاد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے رکھی تھی تو بنیاد کے وقت انہوں نے اس قوم کی اور اس ملک کی جو بیماری تھی اس کو ڈائیگنوز کیا تھا. جو ایک قوم کا حکیم اور ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کی بیماری کو ڈائیگنوز کرے, تشخیص کرے اور پھر اس کا علاج تجویز کرے. جیسے جسمانی ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس ایک مریض جاتا ہے تو وہ مریض کا چیک اپ کرتا ہے, ٹیسٹ کرواتا ہے, نبض چیک کرتا ہے, سب سے پہلے وہ بیماری کی تشخیص کرتا ہے کہ اس کو بیماری کیا ہے اور پھر اس کو صحیح میڈیسن سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ یہ میڈیسن لوگے تو آپ اس سے ٹھیک ہو سکتے ہو. جو کامل ڈاکٹر ہوگا اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ بیماری کی تشخیص بھی ٹھیک طریقے سے کرتا ہے اور اس کا جو علاج تجویز کرتا ہے وہ بھی ٹھیک طریقے سے ہوتا ہے, تو پھر وہ مریض صحتیاب ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے قائد انقلاب ڈاکٹر طاہر القادری نے اس ملک اور قوم کی جو بیماری تجویز کی تھی, تشخیص کی تھی, وہ بیماری یہ تھی کہ اس ملک کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ملک 3 طرح کے طبقات کے اندر بٹ چکا ہے. 3 طرح کے طبقات ہیں جو باری باری اس قوم اور ملک کے اوپر حکومت کرتے ہیں, اپنی باری پوری کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلا طبقہ فیوڈل لارڈز کا ہے, جاگیرداروں کا, کہ بدقسمتی سے جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا اس کے بعد پاکستان میں زرعی اصلاحات نہیں ہو سکی, لینڈ ریفارمز نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے جو انگریز کی وفاداری کے اندر ہزاروں ایکڑ زمینیں جن کو تحفے کے طور پہ ملی تھیں وہ اسی طرح قائم رہیں. وہ زمینیں ان سے واپس نہیں لے گئیں, جبکہ ہمارے ساتھ نیبر کنٹری انڈیا میں یہ کام کر لیا گیا, فوری طور پر وہاں پر لینڈ ریفارمز ہو گئی اور ان سے وہ زمینیں واپس لے لی گئی. لیکن پاکستان میں یہ کام نہیں ہو سکا. تو جاگیرداروں کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا, 400-500 بڑے خاندان کے فیوڈل لارڈز تھے جنہوں نے 20-22 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا ہوا تھا اور وہ ان کا قبضہ قائم رہا. اور پھر انہوں نے وہاں سے وسائل کریٹ کیے, پھر وہ بزنس کی دنیا کے اندر بھی آئے, انہوں نے بڑے بڑے پلازے کھڑے کیے, ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھڑی کی, وہ ارب پتی کھرب پتی بن گئے اور پیسے کے زور اور طاقت کے اوپر انہوں نے اپنے اقتدار کا تسلط قائم کر لیا اس ملک کے اندر. دوسرا طبقہ جو کچھ عرصے پاکستان کی قیام کرنے کے بعد پھر کریٹ ہوا, یہاں پر پیدا ہوا, وہ سرمایہ دار طبقہ تھا. یہاں پر ایک بہت بڑی کیپیٹلزم نے جنم لیا اور کیپیٹلسٹ بنے. انہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ غریبوں کے, مزدوروں کے حقوق کا استحصال کر کے وہ پیسہ اکٹھا کیا اور اس ملک کے اندر طاقت حاصل کر لی. اور تیسرا طبقہ جو باری باری کچھ عرصے کے بعد اپنی انٹری مارتا رہا وہ ہمارے جرنیلوں کا تھا یا ہمارے جو مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹرز تھے. مسئلہ ہمیں نہ جاگیرداروں سے ہے, ہمیں نہ کسی سرمایہ دار سے دشمنی ہے, نہ کسی فوجی ڈکٹیٹر کے ساتھ ہمارا ذاتی کوئی پرابلم ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ یہ تینوں طبقات باری باری اس ملک کے اندر حکومت کو انجوائے کرتے رہے, اقتدار کو انجوائے کرتے رہے, لیکن اس اقتدار کے حکومت کے نتیجے میں ملک کی عوام کو کچھ نہیں دے سکے. عوام کا ہمیشہ استحصال رہا, عوام کے اندر پالیٹکس کو نہیں لا سکے, عوام کو انصاف نہیں دے سکے, عوام کو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکے, عوام کو بنیادی ضروریات نہیں دے سکے. یہ سب سے بڑا جرم ہے جو ان طبقات نے کیا ہے. ہمارا اختلاف یہ ہے پاکستان کے اندر جو سیاست تھی, پالیٹکس تھی, وہ باری باری ان تینوں طبقات کے گرد گھومتی رہی اور صرف پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں ایک کوشش کی تھی کسی حد تک, وہ بھی میں کہتا ہوں کسی حد تک, ذوالفقار علی بھٹو نے جو عوام کو, جو سیاست کو ان جاگیرداروں کے پنجے سے نکال کے عوام کے اندر لائے تھے. ایک کوشش انہوں نے کی تھی اور وہ بھی کسی حد تک اس کے اندر کامیاب ہوئے تھے. بعد میں وہ پارٹی بھی پھر جاگیرداروں کا گڑھ بن گئی اور سارے جاگیردار اس پارٹی کے اندر چلے گئے. تو یہ 3 طبقات تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر پالیٹکس کو عوام کے اندر نہیں آنے دیا. اس کے بعد عمران خان کی شکل کے اندر ایک روپ نظر آئی تھی قوم کو. عمران خان نے اس قوم کو ایک تبدیلی کا جو ہے وہ آپشن دیا تھا اور وہ آپشن یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں اس قوم کے ساتھ
یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کو تبدیلی کا تحفہ دوں گا. ایک ہوپ دلائی تھی, امید دلائی تھی. اور ذوالفقار علی بھٹو کے پاس بات ایک بڑے پیمانے کے اوپر عوام الناس قوم جو تھی اس کی امیدیں بن گئی تھی عمران خان سے. اور بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ, بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ عمران خان اگر اقتدار کے اندر آ جاتا ہے تو وہ شاید پالیٹکس کی دنیا کا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو پھر اس نے وہی کیا کہ 2013 کا الیکشن بھی اسی طرح لڑا, 2018 کا الیکشن لڑا. 2018 کے الیکشن کے اندر جب وہ گئے تو انہوں نے ایک کیمپین لانچ کی. اس وقت وہ عوام کی ذہن سازی کر رہے تھے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں, میں اس ملک کے اندر انصاف کا نظام قائم کروں گا, میں اس ملک کے اندر ایکویلٹی لاؤں گا, میں اس ملک کو لوگوں کو حقوق واپس دلاؤں گا. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ وہ عمران خان جس ملک کی ہوپ بنے تھے, قوم کی ہوپ بنے تھے, ان کی پارٹی کے اندر بھی وہی جاگیردار شامل ہونا شروع ہو گئے. اور وہی جہانگیر ترین اپنے جہاز بھر بھر کے لاتا تھا اور روزانہ کسی نہ کسی ہلکے سے ایک کلیکٹیبل اٹھا کے اس کی پارٹی کے اندر شامل کرتا تھا. اور پھر کیا ہوا, انہی جاگیرداروں, انہی سرمایہ داروں کے اندر وہ عمران خان گھر گیا اور ان کی بنیاد کے اوپر اس نے ایک حکومت قائم کی. پھر بھی ہم 2018 کے الیکشن کے اندر بیک ہو گئے کہ اگر ہم اپنے امیدوار اتارتے ہیں تو اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ فائدہ نون لیگ کو ہو جائے اور دوبارہ پھر قوم کے ووٹ بٹ جائیں اور نون لیگ دوبارہ اقتدار کے اندر آ جائے. اس لیے ہم ایک سٹیپ بیک چلے گئے تھے اور ہم نے, ہمارے کارکنان نے ہر جگہ پر عمران خان کو سپورٹ کیا تھا اور ان کے لوگوں کو سپورٹ کیا تھا. لیکن آج 3 سال گزرنے کے بعد جب اب ان کی حکومت کا انالیسس کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, ان کی کامیابیوں کو تجزیہ کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ برے حالات کے اندر اس وقت ہم گر چکے ہیں. پہلے سے زیادہ قرضہ ہمارے اوپر آج چڑھ چکا ہے. دیکھیے گا, صرف میں آپ کو قرضے کی ایک فگر دے رہا ہوں. پچھلے دنوں میں کسی میگزین میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ ضیاء الحق کے دور سے لے کے نواز شریف کے دور تک ٹوٹل جتنا قرضہ لیا گیا ہے اس کے پلس مائنس راؤنڈ اباؤٹ قرضہ صرف ان 3 سالوں میں عمران خان نے لے لیا ہے. کیوں کہ وہ جواز اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے بڑے قرضے لیے تھے تو ان قرضوں کو اتارنے کے لیے, سود ختم کرنے کے لیے ہمیں نئے قرضے لینے پڑے. جناب, لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی کہ قرضے لے کر پچھلے قرضے اتار دیں, یہ تو کوئی بھی کر سکتا تھا. اگر آپ لیڈر تھے, آپ اس قوم کو ہوپ اور امید دے کر آئے تھے, تو آپ کا یہ کام تھا کہ آپ پیسہ جنریٹ کرتے, پیسہ پیدا کرتے اور قرضے اتارتے, تو پھر اب آپ کو قوم لیڈر مانتی. لیکن آپ نے وہی کیا, انہی عالمی مالیاتی اداروں کے پاس جا کے قوم کو گروی رکھ دیا, وہیں سے مہنگے سود کے اوپر پھر قرضہ لیا اور انہی کو قرضہ واپس کر دیا. تو اچیومنٹ کائے کی, اچیومنٹ کون سی ہے آپ کی؟ آپ نے انصاف کا وعدہ کیا تھا. ابھی جون آنے والا ہے, 17 جون, پاکستان عوامی تحریک کے 14 کارکنان مظلوم آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں, آپ ان کو انصاف نہیں دے سکے. آپ دوست مافیاز کے اندر پھنس گئے. آپ بار بار آج اپنی تقریروں کے اندر یہ اقرار کرتے ہیں کہ مجھے مافیاز نے گھیر لیا ہے. آپ نے ایف بی آر کے اندر اصلاحات کرنی تھی, ایف بی آر کے اندر آپ کچھ نہیں کر سکے. جہاں سے پیسہ پیدا ہونا تھا, جس نے آپ کو کلیکٹ کر کے لوگوں سے پیسہ دینا تھا, آپ اس کے اندر کچھ نہیں کر سکے. آپ نے پولیس ریفارمز کا وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک بہترین فرینڈلی پولیس دوں گا, آپ نہیں دے سکے. وہی چوری, چور بازاری, وہی رشوت خوری, وہی بدماشی آج ہم دیکھتے ہیں ہر طرف. آپ عدالتی اور جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکے. 3 نسلیں گزر جاتی ہیں, لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو پالیٹکس کی ہے, آپ نے جو سیاست کی ہے, وہ سیاست عوام کی سیاست نہیں کی, بلکہ آپ نے انہی جاگیرداروں کی سیاست کی ہے جو اس سے پہلے آلریڈی ہو رہی تھی. 2 ہی تو پارٹیاں تھی, پیپلز پارٹی, نون لیگ. ایک پارٹی جاتی تھی, دوسری آ جاتی تھی. وہ جاتی تھی, پہلے والی آ جاتی تھی. یہ اقتدار کی ایک میوزیکل چیئر تھی جو ان 2 کو گرد گھومتی تھی. آپ نے جب پالیٹکس کے اندر انٹری ماری تو آپ کی پالیٹکس کی انٹری کا مقصد یہ تھا کہ آپ کچھ نیا دیں گے, لیکن آپ کچھ بھی نیا نہیں دے سکے. سیاست پھر انہی جاگیرداروں کے گردی گھومتی رہی اور کچھ چینج نہیں آ سکا. لہذا ان تمام حالات کو دیکھنے کے بعد, 3 سال صبر کرنے کے بعد, آپ کے تمام اقتدار کا مشاہدہ کرنے کے بعد, پاکستان عوامی تحریک نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم آپ کو پالیٹکس کی دنیا کے اندر بھی پالیٹکس کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم ایٹ دا سیم ٹائم دونوں محاذوں کے اندر جنگ لڑیں گے. اور بھٹو کے دور کے بعد 2023 کے انتخاب میں انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے وہ عوامی طوفان آئے گا جو آپ کے ان بڑے بڑے جاگیرداروں کو بہا کے لے جائے گا. اور اب یہ تمام جاگیردار اور فیوڈل لارڈز اب اتنی بہترین پلاننگ اور پالیسی کے ساتھ آئیں گے. ہمیں اپنے دشمن کا اندازہ ہے, ان کے پاس بڑا پیسہ ہے.
ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے ان کے پاس بڑی زمینیں ہیں, ہمیں اس چیز کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ بڑے سکلڈ لوگ ہیں, یہ مہارت رکھتے ہیں الیکشن جیتنے کی. لیکن انشاءاللہ تعالی جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں, پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں انتخابی پالیٹکس کے اندر وہ اسٹریٹجی آج تک کسی نے نہیں اپنائی ہوگی جو آپ کو 2023 کے الیکشن کے اندر نظر آئے گی. لہذا ہم بھرپور عوامی جمہوری پولیٹیکل طاقت کے ساتھ میدان میں اتریں گے اور پاکستان عوامی تحریک کو دوبارہ وہ بھٹو کا دور یاد تازہ کر دیں گے کہ جب ایک چوپڑی سے اٹھنے والے شخص کو اس نے ٹکٹ دیا تھا, جب ایک کھمبے کو بھی ٹکٹ دیا تھا تو وہ بھی جیت گیا تھا. وہ دور انشاءاللہ دوبارہ پاکستان عوامی تحریک لائے گی. اور آج مجھے خوشی ہے کہ میں جہاں کوہٹا کے اندر موجود ہوں, بے شک کورونا ایس او پیز کی وجہ سے بڑی گیدرنگ تو پاسبل نہیں تھی, اگرچہ ہم نے لیاقت باغ کے اندر آج ایک بہت بڑا جلسہ پلان کیا ہوا تھا, لیکن اس کو 1 مہینہ پہلے ہم نے پوسٹ پون کر دیا چونکہ کورونا کی وجہ سے حالات ایسے تھے کہ بڑی گیدرنگ کا متحمل نہیں ہو سکتے تھے ہم, چھوٹی گیدرنگز کی. لیکن مجھے خوشی ہے کہ آج کوالٹی سٹاف بیٹھا ہے یہاں پر, آپ لیڈرز بیٹھے ہیں, قائدین بیٹھے ہیں, اور آپ نے ہماری تحریک کی قیادت نے آج جہاں کوالٹی لوگوں کو لایا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اس فیلڈ میں اتریں گے اور ہم وہ اسٹریٹجی پلان کر رہے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر ہم اپنے پروگرامز لانچ کریں گے. اگلے 2 سال کے اندر انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک کو پاکستان کی سب سے زبردست پولیٹیکل اور عوامی سیاسی پارٹی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہمارا عزم ہے اور یہ ہمارا عہد ہے. اس کے لیے مجھے آج خوشی ہے کہ پاکستان عوامی تحریک تحصیل کوہٹا آپ نے بہترین پروگرام کا ارینج کیا, آپ نے اپنے لوگوں کو ساتھ ملایا, ٹیم ورک کیا, اور میں اس کے اوپر مسرت کا اور مبارکباد دیتا ہوں محترم سید راحت کاظمی صاحب کو کہ آپ نے تھوڑا سا پہلے ڈویژن کی ذمہ داری لی ہے, لیکن آپ نے ہر جگہ پر زبردست تحرک پیدا کیا ہے. ہر تحصیل کے اندر آپ نے تحرک, آپ کی کالز, آپ کا کمیونیکیشن, آپ کا ان کے ساتھ رابطہ, اور بہترین لوگوں کو آپ اپنی ٹیم میں لے کے آئے. اور میں امید اور یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا دور پاکستان عوامی تحریک کا دور ہے, آنے والا دور غریبوں کا, مظلوموں کا دور ہے. اور ہمارا یہ وعدہ ہے اس قوم سے کہ ہم الیکٹیبل بیس پالیٹکس نہیں کریں گے, ہم ان جاگیرداروں اور فیوڈل لارڈز کے خلاف عوام الناس کو کھڑا کریں گے, ہم ممولے کو شہباز سے لڑا دیں گے. ہم انشاءاللہ اس فکر کے اوپر کام کریں گے اور اس کا مظاہرہ آپ اس سے پہلے بھی دیکھ چکے اور اب بھی دیکھیں گے. دوستو, اس فکر اور نظریے کو عوام الناس کے اندر لے کے جانا ہے کہ پاکستان کی ترقی کا سب سے بڑا دشمن یہ کرپٹ پولیٹیکل سسٹم ہے. ہم نے اس سسٹم کو تبدیل کرنا ہے, ہم اس پارلیمانی نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ہمارا سب سے پہلا منشور کا پوائنٹ یہ ہے, یہ پارلیمانی نظام تباہ کن ہے اس قوم کے لیے. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں, سوائے برطانیہ, انڈیا کے اندر دنیا کے کسی قابل ذکر ملک کے اندر یہ پارلیمانی نظام نہیں ہے جو آپ نے ہمارے سروں کے اوپر لا کے رکھا ہوا ہے. یہ سینٹ اور یہ آپ کی قومی اسمبلی, یہ کروڑوں کی گیم ہے. کون نہیں جانتا کہ 20-30 کروڑ روپے لگا کے آپ الیکشن لڑتے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ سینٹ کے اندر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی گھوڑوں کی منڈی لگتی ہے, جہاں پر گھوڑے بکتے ہیں, اربوں روپے کی ڈیل ہوتی ہے, اور جا کے وہ لوگ ہمارے اوپر اقتدار کی صورت میں مسلط ہو جاتے ہیں. لہذا ہم نے آپ اس نظام عمارت کو, اس نظام انتخاب کو توڑنا ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ہم نے اس ملک کے اندر وہ ریولیوشن لانا ہے کہ جس کے تحت 35 صوبے ہم قائم کریں گے. 35 صوبوں کا قیام ہمارے منشور کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر ڈیولیوشن آف پاور کریں گے, چھوٹے چھوٹے یونٹس بنائیں گے. ہم ایک ایسا سسٹم اور ایک ایسا نظام دیں گے جو اس ملک اور قوم کی ڈائریکشن کو سیدھا کرے گا, اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہم کمیٹڈ ہیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے. بارے دیگر میں آج کی تحریک کی تنظیم کو, محترم وکیل حیدری صاحب کو, سید راحت کاظمی صاحب کو, تحریک منہاج القرآن کو, اور اپنی یوتھ ونگ کو, اور اپنے اسٹوڈنٹس ونگ کو, اور تمام دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج 32ویں یوم تاسیس کے موقع پر انشاءاللہ ہم ایک وننگ پوزیشن میں کھڑے ہیں اور ہم اپنے حوصلے, عزم, جذبے اور ولولے کے ساتھ ایک بڑی جنگ لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے. آپ تمام آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.